بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے صوبے پنج شیر کا معاملہ بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جائے گا اور جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک معاہدے کے مطابق اپنا انخلا مکمل کریں۔ امریکہ نے اپنی مرضی سے 31 اگست کی ڈیڈ لائن دی تھی اور ہم نے امن کی خاطر اسے تسلیم کیا۔ طالبان کا CIA کے سربراہ اور ملا برادر کی ملاقات کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ انہیں اس ملاقات کا علم نہیں ہے، تاہم یہاں امریکہ کا سفارتخانہ موجود ہے اور سفارتی سطح پر ملاقاتوں کی اجازت ہے۔ طالبان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، دوسرے ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ افغانستان 20 سال تک جنگ کا شکار رہا ہے، تاہم گزشتہ چند روز سے تشدد کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک اور قوم کی خدمت کرنے والے تمام ادارے کھلے ہیں اور تمام ہاسپٹل بھی کھلے ہیں اور لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ملک کے تمام بینک بھی آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پنج شیر کی صورتحال کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہاں بھی معاملہ بات چیت سے حل کر لیا جائے گا اور جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ خواتین کے حوالے سے طالبان کا کہنا تھا کہ خواتین کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں، تاہم اس وقت سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے ان کو روک رہے ہیں۔ افغانستان سے باہر جانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے طالبان کا کہنا تھا کہ وہ کہیں نہ جائیں اور ملک کی ترقی میں شامل ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ در بدر ہونے کی بجائے اپنے ملک میں باعزت طریقے سے رہیں۔ ہم نے سب کچھ بھلا دیا ہے، ہم سب کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی لسٹ نہیں ہے، ہم کسی کا پیچھا نہیں کر رہے۔ ہم تمام افغانوں کو تحفظ کا یقین دلاتے ہیں اور پنج شیر میں اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ کابل واپس آ جائیں، ہماری زندگیاں اور مقاصد مشترکے ہیں، خوف زدہ نہ ہوں، لڑائی نہ کریں۔ طالبان کا مزید کہنا ہے کہ تمام بینکوں نے آزادی کے ساتھ کام شروع کر دیا ہے، لوگ بینکوں سے اپنی رقوم نکلوا سکتے ہیں۔ افغان عوام کے لیے کابل ایئرپورٹ کا راستہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ کابل ایئرپورٹ کے علاوہ پورے ملک میں حالات نارمل ہیں۔ پچھلے 10 دنوں سے کابل سمیت پورے ملک میں امن ہے۔ دوستو، رسول بخش کہتے ہیں کہ سوویت یونین کا انخلا ہوا تو سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ 1 سال کے اندر ہی امریکہ ہمیں تخریب کار قرار دینے کی دھمکیاں دینے لگا۔ سوویت یونین ٹوٹا تو دونوں بڑی طاقتیں افغانستان کو اس کے حال پہ چھوڑ کر اپنی دنیاؤں میں ایسی گم ہو گئیں کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ افغانستان کی ریاست اور معاشرہ دونوں تباہ ہو چکے تھے۔ افغانستان کی 70% آبادی ملک کے اندر یا ہمسایہ ممالک میں بے گھر در بدر دھکے کھا رہی تھی۔ پاکستان نے بھی افغان دھڑوں کو اکٹھا کر کے معاہدے کرائے، مگر وہ اقتدار کی جنگ میں اپنی توانائیاں برسوں تک ضائع کرتے رہے۔ جو کچھ کابل اور دیگر شہروں میں بچ پایا تھا اسے بھی تباہ کر ڈالا۔ افغانستان اندھیروں میں ڈوب گیا، مصنوعی نہیں حقیقی طور پر، اور دنیا تماشائی بنی رہی۔ بے تکے اور غیر انسانی مفروضے تراشے گئے کہ افغان تو صرف جنگ کرنا جانتے ہیں۔ جب مغرب کو ان کی ضرورت تھی انہوں نے دل کھول کر ہتھیار دیے اور مالی معاونت کی۔ جب ملک کی تعمیر نو کا وقت آیا تو مغرب والے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکے تھے۔ دھڑے بندی اور اقتدار کی جنگ نے پورے ملک کو فساد اور انتشار کی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر جگہ جنگجو میدان میں آئے اور مقامی لوگوں سے بھتہ خوری شروع کر دی۔ تجارت اور ٹرانسپورٹ میں من مانے ٹیکس لگائے گئے۔ عام لوگوں کی زندگیاں ان بے لگام جنگجوؤں کے ہاتھوں میں تھی۔ بچوں، عورتوں اور کمزور طبقات کے ساتھ ناانصافی اور زیادتیوں کی انتہا ہو چکی تھی۔
کہیں کوئی حکومت، قانون، پولیس اور عدالت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ریاست جب ٹوٹ جائے، ادارے جب بکھر جائیں تو معاشروں میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایسے ہی حالات میں مظلوموں نے مدارس میں مقیم طالبان اور ان کے اساتذہ سے مدد کی درخواستیں شروع کر دی۔ جان اور عزت کے تحفظ کے لیے وہ اٹھے اور قندھار میں بدماشوں کو پکڑ کر سزائیں دینا شروع کر دی۔ کوئی قصبہ ایسا نہ تھا جہاں حکومت کا وجود باقی رہا تھا۔ اس خلا کو ملا محمد عمر کی قیادت میں طالبان نے پر کرنا شروع کر دیا۔ ہر جانب وہ پھیلنے لگے۔ پشتون علاقوں میں انہیں کہیں بھی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اگلا ٹھکانہ کابل تھا۔ وہاں بھی طالبان کی ہیبت کو دیکھ کر سب ڈھیر ہو گئے۔ شمال کی طرف پیش قدمی کی تو لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، مگر شمالی اتحاد کے جھتوں کو بھی انہوں نے چند وادیوں اور شہروں میں ہی بند کر کے رکھ دیا تھا۔ طالبان نے آلموسٹ پورے افغانستان میں امن قائم کر دیا، لیکن تعمیر نو ناممکن تھی کہ مغربی دنیا کے خزانے ان کے لیے بند تھے۔ افغان معیشت کا پہیہ چلانا تو درکنار، حکومت کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل کام تھا۔ 9/11 کے واقعات کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ جدید تاریخ کی المناک داستان ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جدید ترین اسلحہ ان کے خلاف استعمال کیا۔ شمالی اتحاد کے گنڈوں کو طالبان کو اذیتیں دے کر موت کے گھاٹ اتارنے کی کھلی چھٹی تھی۔ آزادی کا علم لے کر جو بھی آئے تھے ان کے پاس افغانستان میں طالبان کے انسانی حقوق کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی۔ ماضی کی طرح افغانستان 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ طالبان کے مخالفین امریکہ کے ساتھ تھے اور اسی بڑی طاقت کے سائے میں نیا سیاسی نظام بنایا۔ 20 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ جب کھربوں ڈالر خرچ ہوئے تو اس کے کچھ اثرات کم از کم شہروں کی حد تک نظر آئے۔ اس کے ساتھ ریاست کا ڈھانچہ دوبارہ سے استوار ہونا شروع ہوا۔ 3 لاکھ فوج تھی، پولیس اور ایجنسیاں تھیں، ہوائی فوج بھی تھی۔ طالبان کی طرف سے مزاحمت چند سال کے بعد دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ طالبان نے تمام تر مشکلات کے باوجود اپنا وجود برقرار رکھا۔ آخر امریکہ نے بادل نخواستہ وہی کیا جو وہ ویتنام میں کر چکا تھا، نکلنے کی راہ لی، اور وہ بھی ایسی عجلت میں کہ سب بنا بنایا ریت کا ڈھیر ثابت ہوا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔